9 گز از کے پاسوں 6 گز از زمین. دنیا سے کیا لے کے جائے گا؟ اگر نصیب میں ہوا تو 3 گز زمین کا ٹکڑا اور 9 گز 3 گز کے سفید چادریں، 9 گز کپڑا یہ لے کے جا رہا ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. جو ہمارے بزرگ، میرے بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے اور جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور عبدالغفار محمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. اس طرح رزاق صاحب، ان کی وفات کا سنا ہے. اللہ سب کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبروں کو اللہ منور کرے، ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے. باقی کسی نے یوں بھی سمجھایا ہے کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، کیا ہم رہیں گے یا بلا رسول خدا رہیں گے. اگر ہمیشہ رہنا ہوگا اس کائنات میں، انبیاء کا رائٹ تھا، ان کا استحقاق تھا کہ ہمیشہ رہتے تاکہ لوگوں کو تبلیغ ہوتی رہتی. لیکن وہ بھی نہیں رہے. کیا ہم رہیں گے جب رسول خدا رہے؟ کسی کا کندھا نگینا پہ نام ہوتا ہے اور کسی کی عمر کا لبریز سے یوں ہی نام ہوتا ہے. عجب سراہ ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے. دنیا کی ٹوٹل فہرست کیا ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. دنیا کی کل فہرست کیا ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء، عورت، والبنین، نرینہ اولاد، بیٹے، والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سرمایہ سونے اور چاندی کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں، والخیل المسومہ، اعلیٰ قسم کے گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث اور کھیتی باڑی. 6 چیزیں اللہ نے یہ گنوا کے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کی ٹوٹل فہرست اور ٹوٹل سامان یہی کچھ ہے. اب دیکھیں انسان جب آیا دنیا میں اکیلا تھا تو اس اکیلے کو ضرورت تھی کہ کوئی ساتھی ہو. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ساتھی. من النساء، عورت مل گئی، اس کا ٹھکانہ بڑھ گیا. اب میں بھی ہوں، بیوی بھی ہے، والبنین، اب اولاد ہونی چاہیے. نرینہ اولاد جو خصوص کی زیادہ پسند کرتا ہے، بیٹے، وہ بھی مل گئے. اب میں، بیوی، بچے، اب سرمایہ کی ضرورت ہے. والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی شکل میں. ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو، دولت ہو، وہ بھی مل گیا. اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے تو میرے پاس سواری کا بندوبست ہونا چاہیے. اس دور کے بعد خیل مسلم، اور آج ان کی شکل بدل گئی ہے. وہی گھوڑے، 12 گھوڑے کا زور، کسی کوئی اس سے زیادہ زور ہے، لینڈ کروزر ہے، بلیرو ہے، کار کی شکل میں. والخیل مسلم، سواری کا بندوبست بھی ہو گیا. اب کہتا والانعام، اب میں، بیوی، بچے، کوئی جانور بھی گھر کے ہونے چاہیے. بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، تاکہ دودھ پی لے. والانعام، وہ بھی مل گئے. اب سوچتا ہے کہ میں، بیوی، بچے، جانور کھائیں کہاں سے؟ والحرث، رقبہ ہو میرے پاس، مربع ہو، زمین ہو، اس میں کاشت کرو، کھیتی باڑی. والحرث، اللہ فرماتے ہیں یہی کچھ ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا. اگر میں تفصیل میں چلا دوں تو ایک ایک لفظ پہ گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے. کیا ہے یہ؟ من النساء، عورت کیسی ہو، کس عورت کو اللہ نے پسند کیا ہے. بنین، اولاد کو کیسی ہو. سرمایہ ہو کس انداز سے ہو، وہ سرمایہ جو اللہ کی رضا کا باعث بنے. سواری کے حوالے سے، کھیتی باڑی کے حوالے سے. تو دعا کریں کہ اگر اللہ عورت دے تو بھی نیک ہو، اولاد دے تو اولاد بھی نیک ہو. عورت قرآن میں بیان کر دیا ہے. اللہ نے عورتوں کی تعریف کی ہے. کون سی عورتیں مجھے پسند ہے، ایک لسٹ بیان کر دی ہے. کیونکہ مجھے کہا گیا کہ خواتین بھی سماعت ہماری ہیں، تو خواتین اس انداز سے اپنا کردار اپنائیں
جس طرح کہ اللہ نے ازواج مطہرات کی تعریف کی ہے۔ وہ کون سی خواتین تھی؟ مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات صائحات سیبات وابکار۔ یہ خواتین اللہ کو پسند ہے، مسلمات، مومنات، قانتات، طائبات، عابدات۔ اور ایک جگہ اللہ نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ جوڑا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کی بندگی کرنے والے مرد، بندگی کرنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، متصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ اللہ ان کو ملے گا کیا؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ تو اس انداز سے زندگی گزاریں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جن مردوں کا ذکر، جن عورتوں کا ذکر، مردوں کا ذکر ایسے بھی کیا ہے، الطائبون العابدون الحامدون الصائمون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرماتے ہیں۔ اولاد ہو، بنی، بیٹے ہو تو کیسے ہوں؟ ایک یہ بیٹا ہے، باپ کہتے یا بنیت کفعنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا بچ جا، کافروں کے ساتھ چھوڑ دے، ارکب معنا، کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ تجھے پڑھائی کیا پڑھی؟ اپنے لویڑ تو ساویہ جبل، مجھے تو وسیلہ نظر آ رہا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان کو بچا لوں گا۔ یہ عاصمنی من الماء۔ باپ پھر کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کی رحمت کی سوا کوئی نہیں بچ سکے گا۔ لیکن حال بینہ والموج فکان للمغرقین، باپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بیٹا غرق ہوتا ہے۔ اللہ ایسی نافرمان اولاد سے محفوظ رکھے۔ اولاد تو کیسی؟ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام ان یسبحک فانظر ماذا ترى، مجھے اللہ نے بذریعہ خواب یہ وحش کیے ہے کہ میں تجھے اس کے راستے میں قربان کر دوں، ذبح کر دوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ بھی اولاد ہے، یہ بھی بیٹا ہے۔ ابو جان اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، جلدی کرو، افعل ما تؤمر، مجھے آپ صبر کرنے والا میں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح اور دیندار بنائے، وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا کو پیش کرنے والے ہیں، اللہ ان کو سے محفوظ فرمائے جو اس مالک کی ناراضگی کو پیش کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا، دعا کرتے ہیں ہم مومنین کے لیے، اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ بیمار کو شفا کامل نصیب فرمائے، اللہ تمام پریشان آدمی پریشانی دور فرمائے۔